الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں، محترم دینی بھائیوں، یہ رات دراصل عبادت کی رات ہے جسے ہم لوگوں نے سننے اور سنانے کی رات بنا لیا ہے۔ سننا اور سنانا عبادت میں بشاشت کے حد تک اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر سننا اور سنانا رسم کے درجے میں ہے تو پھر یہ سب ہم سب کے لیے نقصان دہ، کیونکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کانوں کے مزے کے لیے دین کی باتیں سننا کانوں کی عیاشی ہے۔ اگر ہم دین کی بات کانوں کے مزے کے لیے سنیں گے تو پھر یہ بھی عیاشی ہے۔ دوسرا، انفرادی اعمال، انفرادی عبادتیں نہ کر کر صرف لمبے لمبے بیانات پر اکتفا کرنا، یہ ان لوگوں پر ظلم ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے۔ لمبے بیانوں سے نہ ان بیچاروں کا آرام ہوتا ہے نہ ان کی عبادتیں ہوتی۔ اسی لیے جتنی دیر بھی بیٹھو عبادت کی نیت سے بیٹھو، یہ سوچ کر بیٹھو کہ دین کی بات سننا عبادت ہے، انشاءاللہ سننے سے بھی شب قدر کی تلاش ہو جائے گی۔ اور نیت یہ رکھو کہ جب بھی بات ختم ہوگی تو اپنی اپنی انفرادی عبادتیں کریں گے۔ معقول انتظام بھی ہے سحر کا، قریب 12:30 ہو رہے ہیں، 4:30 تک تلاش شب قدر کا عمل ہو سکتا ہے۔ انفرادی اعمال اور انفرادی عبادتیں ہو سکتی ہے۔ مکمل 4 گھنٹے باقی ہیں۔ اب سے لے کر اور 4 گھنٹے برداشت کر کر تھوڑا سا خود کو مشقت میں ڈال لینا، عبادت کر لینا زیادہ مشکل بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رات کے دن کی بات دن بھر سونے سے بھی نہیں آتی، لیکن کل دن میں سو جائیے، اچھا عبادت کر کر سوئیے تاکہ دل کو بھی تسلی ملے کہ رات عبادت میں گزری۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے بہت سی اہم ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے کہہ ہی دی ہے، اس کے آگے اور میرا بھی نہ طبیعت اجازت دے رہی ہے نہ وقت اجازت دے رہا ہے لمبی چوڑی تقریر کا۔ ابھی آپ کے پاس آتے آتے قرآن مجید کے 29واں پارے کے سورہ نوح کی چند آیتیں دماغ میں ٹکرا رہی تھی۔ انہی آیتوں کو پڑھ کر انہی آیتوں کی تفسیر کر کر مولانا نے جو باتیں بتائی ہے دوبارہ انہی باتوں کو آپ کے ذہنوں میں الگ انداز سے تازہ کر کر بات ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ 950 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔
نہ بیزار ہوئے نہ مایوس ہوئے، نہ دل کو توڑا نہ بستی کو چھوڑا، 950 سال تک مسلسل لگے ہوئے رہے۔ بدلے میں ستایا گیا، مارا گیا، مذاق اڑایا گیا، توہین کی گئی، گھر سے بھی سپورٹ نہیں ملا۔ بیوی نافرمان، بیٹا نافرمان۔ اگر کسی انسان کو باہر سے کتنی بھی عزت ملے، گھر میں اگر بیوی اور اولاد نافرمان ہو، اور وہ کہاوت جو حیدرآباد میں مشہور ہے، دیکھیے، باہر بڑائی اندر لڑائی، اگر ایسا ہو جائے تو پھر آدمی کی زندگی جہنم سے پہلے جہنم ہوتی، قیامت سے پہلے قیامت اور موت سے پہلے موت ہوتی۔ حضرت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ باہر نکلو تو قوم دشمن، خاندان قبیلہ دشمن، گھر میں جاؤ تو بیوی دشمن، بیٹا دشمن، بیٹا کافروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، بیوی نافرمانوں کے ساتھ رہنے والی۔ اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عورتوں کی مثال دی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی عورت، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی عورت۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ دونوں عورتیں اللہ کے نیک اور چہیتے بندوں کے ساتھ تھی۔ فخانتاہما، ان کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، دھوکہ دیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر کسی چیز نے بھی انہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے نہیں بچایا، اور وہ جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا گیا کہ جنت میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی بڑی اسٹرگل والی زندگی تھی، بڑی قربانی، بڑے مجاہدے، قوم کو غفلت سے بیدار کرنے میں 950 سال گزر گئے۔ کتنے لوگ بیدار ہوئے؟ 88 لوگ۔ 950 سال کی محنت پہ 88 لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، پورے 90 بھی نہیں، پورے 100 بھی نہیں۔ اتنی محنت کے بعد تو اللہ تعالیٰ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے عشق تھا۔ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر تھے، تو اللہ نے ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نوح۔ اس سورت کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ درج ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم، میں تمہارے طرف اللہ کی جانب سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ صرف 3 چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو تیار کیا، اور آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سے پہلے آپ نے زندگی میں جتنے بیانات سنے تھے سب بھول جاؤ، اور آئندہ بھی کوئی بیان نہ سنو۔ یہ 3 باتیں اگر آپ اپنی دماغ میں بٹھا کر
اب سے عمل کرنا شروع کر دو تو انشاءاللہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو کامیابی دلانا چاہتے تھے، بلکہ ہر نبی اپنی قوم کو جو کامیابی دلانا چاہتے تھے، اور ہمارے نبی ہم کو جو کامیابی دلانا چاہتے تھے وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے دی ہے، عبادت کے لیے دی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، جو زندگی بغیر عبادت کے ہوگی وہ کل اللہ کے سامنے رسوائی کا، شرمندگی کا ذریعہ ہوگی۔ اسی لیے آخرت کی رسوائی سے بچنے سے پہلے اللہ کے سامنے ذلت کے ساتھ حاضر ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ لے، عبادت کر لے۔ عبادت کا تعلق انسان کی ہمت سے ہے، اور اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے التوفیق بقدر الہمت من الازل، کہ انسان کو اعمال کی جو توفیق ہوتی ہے وہ دنیا کا دستور ہے پہلے ہی دن سے، جتنی آدمی کی ہمت اتنی آدمی کو توفیق ملتی ہے۔ اگر آپ ہمت کریں گے میں رات بھر عبادت کروں گا تو رات بھر عبادت کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ آپ رات میں 3 بجے سو رہے ہیں اور آپ ہمت کریں گے کہ میری تہجد نہ چھوٹے، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو 4 بجے 4:30 بجے جگا دیں گے، توفیق دے دیں گے۔ اکثر آج کل ہم لوگ راتوں میں فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، فنکشن ہال سے آنے تک 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے۔ تو جو لوگ دیندار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں فجر کے لیے کتنا وقت ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اب اور 1.5-2 گھنٹے جاگ تو نہیں سکتے فجر پڑھ کر سونے کے لیے، تو جب وہ سونے جاتے ہیں تو وہ یہ سوچ لیتے ہیں صبح اٹھ کے قضا کر لیں گے، اب 2 گھنٹے کے بعد کہاں اٹھ سکتے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جلسے میں جانا ہوا تھا۔ حضرت کا معمول تھا رات بھر تقریر فرماتے تھے، جلسے کی صدارت ہوتی تھی اور صدر صاحب کا نمبر اخیر میں آتا تھا۔ تو ایک جگہ جلسہ ہوا، تقریباً رات میں 3-3:30 بج گئے۔ اب سارے لوگ گئے، جا کے سو گئے، اور حضرت ہوٹل پر آ کر مصلی بچھا کر تہجد شروع کر دیا۔ حضرت کا معمول تھا، بہت تھکے ہوئے رہتے تھے حضرت، ہم پیر دباتے تھے، پیٹھ دباتے تھے، تو حضرت یہ کہتے تھے کہ جاؤ آرام کر لو، تم بھی تھکے ہوئے ہو۔ جب ہم بستر پر آ جاتے تھے تو حضرت چپکے سے آہستہ سے اٹھ کر وضو بنا کر تہجد شروع کر دیتے۔ 70-75 سال، 80 سال کی عمر، انتقال تو 84 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ معمول تھا حضرت کا، گویا رات بھر سوتے ہی نہیں تھے۔ تو جہاں جلسہ تھا اطراف میں پورے دیندار لوگ تھے، علم والے لوگ تھے۔ رات میں 3:30 بج گئے جلسہ ختم ہونے تک۔ اب فجر کی نماز میں دیکھے تو پوری مسجد خالی، جتنے جلسہ سننے آئے تھے دیندار لوگ، پورے دیندار فجر میں غائب۔ چلو فجر ہو گئی، آگے آ کر حضرت اپنے معمولات میں لگ گئے، ناشتے کا وقت آ گیا۔ وہ پورے دیندار لوگ ایک ایک کر کے اترے حضرت کی خیریت پوچھنے، حضرت کو ناشتہ کرانے۔ تو حضرت نے پوچھا ان لوگوں سے کیا بات ہے، فجر میں کوئی بھی نظر نہیں آئے؟ سب نے کہا کہ حضرت رات میں تھک گئے تھے نا، لیٹ ہو گئی تھی نا، نیند لگ گئی تھی۔
تو حضرت نے کیا پیارا جملہ کہا، بڑوں کی بڑی باتیں. حضرت نے کہا نیند لگ گئی تھی نہیں مر گئے تھے، نیند لگ گئی تھی نہیں مر گئے تھے، سو گئے تھے یا پھر موت کی آغوش میں چلے گئے تھے. سونے والا آدمی تو اڑ جاتا ہے لیکن مردہ تو اٹھتا نہیں. آپ کو ایسی کیسی نیند لگ گئی تھی جو فجر میں بھی نہیں اٹھے آپ. تو ہم لوگ اصل میں سونے کے وقت سوچ لیتے ہیں اب 2 گھنٹے کے بعد کون اٹھنا بھائی، صبح میں اٹھ کے قضا پڑھ لیں گے. تو جیسی نیت ویسے فیصلے، جیسی ہمت ویسے فیصلے. تو آپ کو لمبی عبادت کرنے کے لیے، بڑی عبادت کرنے کے لیے بڑی نیت کرنا پڑے گا اور بڑی ہمت کرنا پڑے گا. پچھلے دور میں ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑے مجاہدے کیے. ایک بزرگ تھے، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور اپنے کمرے میں بیٹھنے کی جتنی جگہ تھی اس کے بعد بڑی مشکل سے 1-1.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا، سامنے دائیں بائیں پیچھے. تو انہوں نے اپنے کمرے کے اندر دیوار میں یہ موٹے موٹے ہول بنا کے رکھے تھے، سوراخ کر کر رکھے تھے. جب بھی عبادت کے لیے بیٹھتے تھے تو ان ہول کے اندر چاقو لگا دیتے تھے. اب عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. اب اگر عبادت میں نیند لگ گئی، نیند میں جھونکا لگا، جھونکا لگتے ہی سیدھا چاقو جو ہے چپ جاتی تھی جسم. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہمت کر کر اور پوری تیاری کے ساتھ عبادت میں لگاتے تھے. تو آدمی کی ہمت ایسی ہے کہ وہ طے کر کر بیٹھا ہے کہ مجھے سونا نہیں ہے، اور اگر میں سوؤں گا بھی تو یہ چاقو مجھے جگا دیں گے. ایسے نگرانی کرنے والوں کو جب آدمی بٹھا دے گا تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق کیوں نہیں ملے گی آدمی. اسی لیے پچھلے زمانے کے اندر لوگ 40 سال کی عمر کے بعد کبھی باضابطہ بستر بچھا کر نہیں سوتے تھے. بس عبادت کرتے کرتے مصلی پہ نیند آ گئی تو ویسے بیٹھے بیٹھے سو گئے، لیٹے لیٹے سو گئے، سجدے کی حالت میں نیند لگ گئی تو سو گئے. باضابطہ اہتمام نہیں ہوتا تھا بستر بچھا کر سونے کا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ 40 سال عمر ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کی تیاری کرنا ہے، اب عبادتوں میں نیکیوں میں جستجو کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو کرنے کے لیے 3 کام بتائے، جن میں سے پہلا کام ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کے انداز بڑے نرالے ہیں اور اللہ کی عبادت کے طریقے بہت سے ہیں. عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا، حج کرنے کا نام نہیں ہے. عبادت کے کئی شعبے ہیں. اگر آپ صحیح اصول پر تجارت کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. اگر آپ صحیح اصول پر معاشرت، حسن معاشرت کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. حسن معاشرت کا مطلب، حسن معاشرت کا مطلب ہم جس کے ساتھ میں رہتے ہیں ان سے اچھی زندگی گزارنا، بیوی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، بچوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، بھائی بہنوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا. یہ سب چیزیں حسن معاشرت میں آتی. اچھے اخلاق سے پیش آنا. اللہ کے نبی نے فرمایا شوہر جب بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں.
کتنی بڑی عبادت ہے بھائی، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دے، اپنے ہاتھوں کا نوالا بیوی کے منہ میں رکھ دے، تو اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ نیکی کہاں ملتی ہے؟ عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں نیکی ملتی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے اور ازدواجی تعلقات نبھاتا ہے تو اس پر اس کو نیکیاں ملتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی بیویوں سے مل کر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو بھی نیکی ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی غیر عورت کے پاس جاتے تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا زنا ہو جاتا، گناہ ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب غلط عورت کے پاس جانا زنا ہے، گناہ ہے، تو پھر صحیح عورت کے پاس یعنی اپنی عورت کے پاس آ کر وہی کام کرنا تو نیکی ہے۔ تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹے لیٹے ہنسی مذاق کر رہا ہے اور جائز درجے میں وہ محبت کا اظہار ہے تو اسلام میں وہ بھی عبادت ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو میں وہ بھی داخل ہے۔ اللہ کی عبادت کا سب سے ممتاز درجہ یہ ہے کہ آدمی وہ عبادت کرے جس میں اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو، لیکن اس کے نیچے کے درجوں میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 5 چیزیں سکھائی۔ ایک ایمان سکھایا جس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا۔ دوسرے اعمال سکھائے، اعمال نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے۔ تیسرے اخلاق سکھائے، اپنا بیہیویئر درست کروایا۔ چوتھے معاملات سکھائے، لین دین، لوگوں کے ساتھ میں کیسا ڈیل کرنا، وہ سب چیزیں بتائی گئی۔ 5ویں معاشرت، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گئے۔ آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں، سنت کے مطابق باوضو بستر پر جانا، سونے سے پہلے سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، بستر جھاڑنا، آیت الکرسی پڑھنا، قل کے سورے پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لینا، سرما لگا لینا، مسواک کر کر سونا، بازو میں پانی رکھ لینا، کنگا رکھ لینا، چھوٹی لکڑی رکھ لینا، یہ سب چیزیں سنت ہے۔ اور اگر آپ سونے سے پہلے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کا یہ سونا بھی عبادت میں ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جس نے فجر کی بھی نماز پڑھ لی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب۔ حالانکہ انسان سو کر اپنی تھکاوٹ کو دور کر رہا ہے، لیکن نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عشاء اور فجر پڑھ لیے تو پوری رات آدمی کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ نبی کی بات جھوٹ تھوڑی ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا جو آدمی دن بھر محنت کر کر تھک کر سو گیا، آپ دن بھر محنت کیے حلال روزی روٹی کے لیے، رات میں آ کے تھک کے سو گئے آپ عشاء پڑھ کے، پھر فجر کی نماز میں اٹھے آپ، نہ تہجد ہوئی نہ رات میں کوئی لمبی نمازیں ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا روزی روٹی کے لیے اپنے آپ کو تھکا کر سونے والے کو اللہ تعالی تہجد میں عبادت کرنے والے کے برابر ثواب دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مقبول حج کا ثواب۔
ثواب الگ ہے اور جا کر حج کرنا الگ ہے۔ بیواؤں کی مدد کر دینا، بیواؤں کی مالی مدد، ان کی خدمت کر دینا، جہاد کے برابر ثواب۔ تو جہاد الگ چیز ہے، جہاد کا ثواب الگ چیز، عمل الگ ہے، ثواب الگ ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے کیٹیگریز ہے، ہر چیز کے درجے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض دفعہ آدمی بستر پر لیٹے لیٹے ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے جیسا ثواب پا لیتا ہے۔ ثواب الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ لیکن قربان جائیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر کہ جب آدمی زندگی ویسی گزارتا ہے، ہر عمل ویسا کرتا ہے جیسا نبی نے بتایا، تو اس کا وہ عمل بظاہر عبادت ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے اصل کے حساب سے عبادت ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں ہیں، طریقہ ہے، آداب ہے، الٹا پیر ڈال کر اندر جانا، دعا پڑھ کر جانا، اندر بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے، سنت طریقہ، اپنے الٹے پیر پر بیلنس ڈالنا، اپنے سیدھے پیر کو کھڑا کر دینا، اور اندر تھوڑا سا کھکارنا، کھانسنا، تاکہ رگوں میں جو پیشاب کے قطرے جمع ہے وہ جھٹکا کھا کر باہر آ جائے، طہارت اچھی ہو آدمی کی۔ پھر اچھے طریقے سے استنجا لینا، استنجا لینے میں تکلف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو استنجا اور طہارت لینے میں تکلف کرنے والے بہت پسند ہیں اللہ کو۔ قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں تعریف کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والوں کو چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، جو لوگ جا کر آئے ہیں دیکھا ہوگا، اللہ تعالی ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، جب پیارے نبی مکہ سے مدینہ آئے وہیں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ ڈالا اپنا۔ پیارے نبی نے فرمایا اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کے برابر ثواب۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ثواب الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، پریکٹیکل عمرہ الگ چیز ہے، اور عمرے کا ثواب یہ الگ چیز ہے۔ تو اس مسجد کے اطراف میں جو کالونی تھی، جو آبادی تھی، اس کا نام تھا قباء، آج بھی اسے قباء ہی کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے وہاں کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کے طہارت لینے کا اسٹائل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی تعریف کی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ڈبل طہارت لیتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے ہم ڈھیلے کا استعمال کر کر گندگی کو دور کرتے ہیں، پہلے ڈھیلے سے طہارت، پھر اس کے بعد ہم پانی سے طہارت لیتے ہیں۔ تو طہارت پاکی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، پانی یا پھر ڈھیلا، وہ دونوں چیزوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کر دی۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ جس عمل کی تعریف کرے کیا وہ عمل عبادت نہیں ہے؟ تو ہم لوگوں کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے بیٹھے عبادت کر سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کر نگاہوں کی حفاظت کیجیے، غیروں کو مت دیکھیے، دکان پہ بیٹھ کر زبان کی حفاظت کیجیے، جھوٹ مت بولیے، گراہک اگر آ گیا تو تولنے میں ڈنڈی مت ماریے،
اس کے سامنے جھوٹی بات، بے ایمانی کی بات مت کریے، غبن فاحش کے ساتھ مت بیچیے۔ غبن فاحش کا مطلب 1 روپے کی چیز آپ اس کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ لوگ بلیک کر بیچتے نا، لوگوں کی غریبی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، ویسا مت کیجیے، ملاوٹ مت کیجیے، جو مال جیسا ہے ویسا بیچیے، عبادت ہے۔ آپ جو دکان کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو تجارت، جو بزنس کر رہے ہیں، نیت کر لیجئے کہ یا اللہ جو کچھ کما رہا ہوں اس سے بیوی بچوں کی، والدین کی خدمت کروں گا، عبادت ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی روٹی کو طلب کرنا یہ اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد اہم فریضہ ہے۔ گویا وہ بھی عبادت ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کا یہی مطالبہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری چیز، کیونکہ التقوی ملاک الحسنات، تقوی نیکیوں کی جڑ اور نیکیوں کی بنیاد ہے۔ جب آدمی کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان کی تنہائیاں پاک ہو جاتی، انسان لوگوں کے بیچ میں رہ کر گناہوں سے بچنا آسان ہے، تنہائی میں گناہوں سے بچنا تھوڑا مشکل۔ اور آج کل ہمارے پیارے نوجوانوں سے عرض ہے، اگر آپ نے تنہائی میں گناہ، موبائل کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو سمجھ لو آج کے دور کے آپ ولی ہیں۔ اگر آپ نے تنہائی میں اپنے موبائل کے ڈاٹے کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ ولی ہے آج کے دور۔ کوئی آپ کو ولی بولے نہ بولے، ہم تو آپ کو ولی بولیں گے۔ اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تب بھی آپ ولی ہیں۔ زندگی میں فرائض کا اہتمام ہے، حرام سے بچنا ہے، اور آپ کی تنہائیاں موبائل کے فتنے سے بچی ہوئی ہے، بڑے ولی ہیں آپ۔ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہمارے علاقے کے، پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تقوی کے اوپر حضرت کے بیانات سننے کے قابل، وہ خود بھی امام المتقین تھے، اپنے وقت کے ولیوں کے سردار تھے۔ وہ فرماتے تھے نوجوانوں سے کہ نوجوانوں، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں نہیں کہتا کہ اللہ تمہیں کتنا بڑا ولی بنائے گا۔ تو آج کے زمانے کے اندر نگاہوں کی حفاظت کر لینے سے آدمی کتنا بڑا ولی بنے گا، یہ ہم کو بھی اندازہ نہیں ہے اس کا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہے، ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں، آپ یوٹیوب کھولو، انسٹاگرام کھولو، فیس بک کھولو، ٹک ٹاک تو ہے ہی ہے عیاشی کا اڈا، گناہوں کا دلدل ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے ٹک ٹاک۔ یہ جتنی بھی چیزیں، فیس بک آپ آن کیے، فوری آپ کے سامنے کوئی ایڈورٹائز آ گیا، ننگی خواتین کی تصویریں آپ کے سامنے آ گئی، اور آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔ 40 سال کی عبادتوں کا نور، انسان کونے میں بیٹھ کر 40 سال تک اللہ اللہ کیا، اس سے آدمی کو عبادت کا جو نور پیدا ہوتا ہے دل میں، آدمی کے آنکھوں میں جو نور بنتا ہے، انسان کی پیشانی میں جو بدر منیر تیار ہوتا ہے، ایک عورت کو بے پردہ دیکھنے سے جھٹکے میں وہ نور ختم ہو جاتا۔ دشمنوں نے پلاننگ کے تحت پہلے ٹی ویوں کو، پھر LED کو، پھر موبائل کو، پھر عیاشی، عریانیت، فحاشی کو پلاننگ کے تحت ہمارے جیبوں تک پہنچا دیا۔
دشمن بیوقوف نہیں ہے، اس نے بڑے شاطرانہ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کے درمیان میں بے حیائی کو عام کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی عام ہو جائے پھر اس قوم کو بغیر جنگ کے ہرانا چٹکی کا کھیل۔ جو آنکھیں بری ویڈیوز دیکھنے والی، گندے فوٹوز دیکھنے والی، برہنہ مناظر دیکھنے کی عادی بن چکی ہے، ایک ایک لمحہ انسان اپنے دل کو سیاہ کر رہا ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل پر نور کی بارش ہوتی ہے، اور جب آدمی تنہائی میں یا لوگوں کے درمیان میں ننگی تصاویر کو دیکھتا ہے دل پر اللہ کی لعنت برستی، پھر انسان کے دل پر مہر لگ جاتی، حق بات اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تقوی اختیار کرو، عبادت کافی نہیں ہے، ان اعبدوا اللہ صرف عبادت کافی نہیں، واتقوہ عبادت کے ساتھ تقوی اختیار کرو۔ کتنے نوجوانوں کے آئے دن میسیجز آتے ہیں، دن بھر عبادتوں میں گزرے، نہ اشراق چھوٹی، نہ چاشت چھوٹی، ظہر اثر مغرب عشاء تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوئی، اوابین بھی پڑھ لیے انہوں نے، عشاء کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے لیٹے، موبائل پکڑا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، گندی موویز انہوں نے موبائل پر آن کر دی، اب ملوث ہو گئے، اب اس کی نحوست سے نہ تہجد کی توفیق نہ فجر کی توفیق۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آخر زمانے میں ایسا دور آئے گا کہ صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر، شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر۔ جوانی میں تقوی آسان نہیں ہے، شاعر کہتے ہیں جوانی میں تقوی آسان نہیں ہے، دل آہن کا سنگین جگر چاہیے۔ دل آدمی کو لوہے کا ہونا چاہیے، اور انسان کا کلیجہ، انسان کا جگر پتھر کا ہونا چاہیے، تب جا کر جوانی میں آدمی کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں تو ولی اللہ بن کر رہنا بہت آسان، لوگوں کو ٹھگنا بھی بہت آسان، لوگوں کو بیوقوف، عبادت کے نام پر بیوقوف بنانا بھی آسان۔ ایک علاقے میں ایک سیٹھ صاحب تھے، ایک لوتی بیٹی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیٹھ صاحب کی بچی خوبصورت بھی تھی، اب ان کا ارادہ تھا کہ کوئی نیک پرہیزگار نوجوان ملے تو اپنی بیٹی اس کو دے دوں گا، اب میرا ہے کون، گھر داماد بنا لوں گا، میری پوری دولت اسی کو جائے گی۔ سیٹھ صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ اب ایک نوجوان کو معلوم ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اب سیٹھ صاحب نیک کی تلاش کریں گے تو چلو سیٹھ کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کا ڈھونگ رچاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا، خالی وقتوں میں مسجد جاتا، نوافل پڑھتا۔ سیٹھ صاحب نے یہ سوچا کہ اذان کے بعد تو ہر کوئی مسجد کو آتا ہی ہے، وہ کون سی نیکی ہے، وہ ایسی نیکی ہے جس میں سب برابر کے شریک، چلو میں خالی وقتوں میں جا کر دیکھوں گا، جو مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد میں عبادت کر رہا ہے، وہ صحیح معنی میں نیک ہے، لہٰذا میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا۔ آئے سیٹھ صاحب مسجد، گل تیار تھا، مچھلی پھنس گئی۔ سیٹھ صاحب نوجوان پہ فدا ہو گئے، بولے تو ہی میرا داماد بننے کے قابل۔ اب اس نوجوان سے رشتہ کرایا، شادی ہو گئی، طے ہو گئی۔ وہ نوجوان
شادی کے بعد علاقے کے امیر صاحب یا اللہ کے ولی جو مرشد جو بھی تھے ان کو جا کے اپنا قصہ سنا لیا تو وہ اس کے جو گرو تھے، اس کے جو استاذ تھے، انہوں نے پورا قصہ سن کر یہ کہا کہ کمبخت عبادت کرتا تھا عبداللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا۔ عبادت کرتا تھا عبداللہ کی بیٹی کے لیے، اللہ کی جنت اور اللہ کی جنت کی حوروں کے لیے نہیں۔ لوگوں کو عبادت کے نام پہ بیوقوف بنانا تو الٹے ہاتھ کا کھیل۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میلنگ۔ رمضان آ گیا، مسجدوں کے نام پہ چندہ ٹھگ رہے لوگ، مدرسوں کے نام پہ چندہ چننا لگا رہے قوم کو، بیواؤں کے نام پہ چندہ، یتیموں کے نام پہ چندہ۔ کتنا آسان ہے چندے کر کر لوگوں کی جیبوں کو کاٹنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ آپ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، کیا آپ اللہ کے نظام کو بھی آپ کیا دھوکہ دے سکتے ہو؟ اور لوگ بھی بیوقوف بن جا رہے ہیں آسانی سے۔ وہ آ رہے دیکھو ویل چیئر پہ لوٹ لیتے ہوئے، ریکارڈنگ لگا لے کے۔ ایسا ہمارے لوگ ایموشن میں آ جا رہے ہیں سن کے، جیسا یہ بھکاریوں سے زیادہ مصیبت کسی کے اوپر اتری ہی نہیں، فوری جا رہے بھاگ کے دے رہے اس۔ کل ہی میں ہمارے والدہ سے پوچھا کہ امی فطرہ دے دیے کیا؟ بولے ہو دے دیے۔ تو میں بولا کس کو دیے؟ بولے وہ گھر پہ ایک بھکاری منگنے آئے تھے تو اس کو دے دیے۔ میں نے یہ رواجی جو بھکاریاں رہتے ان کو دینے سے فطرہ قبول نہیں ہوتا، وہ خاندانی بھکاریاں رہتے، وہ لوگ مستحق نہیں رہتے، وہ لوگ مال مستحق کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے بڑی قربانی سے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالی، مستحق کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ اپنے جیب سے نکال کے باہر ڈال دینا ہی کافی نہیں ہے، آپ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ کرکٹ سے ایک جماعت بنی مسجد اسماعیل سے 10 ساتھیوں کی، پیدل جماعت تھی، جنگلوں میں پھرنے والی، جنگلوں کے راستے سے آبادیوں تک پہنچنے والی۔ اب آپ یہاں سے خانہ پور چلے گئے، خانہ پور سے کڑم گئے، اب کڑم سے آپ کو پیدل اٹنور جانا ہے، 80 کلومیٹر کا جنگل پار کرنا ہے۔ اب جماعت کے ساتھیوں کے پاس جو پانی تھا ختم ہو گیا، پینے کو پانی نہیں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے بولو؟ ارے بولو نا، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ تیمم سے پہلے کیا کریں گے؟ ارے بولو نا، مسئلہ نہیں معلوم؟ پانی تلاش کریں گے۔ تیمم تو نیکسٹ آپشن ہے بھائی، اس سے پہلے پانی تلاش کریں گے نا۔ اسلام نے کیا کہا؟ کتنی دور پانی تلاش کرو؟ آل راؤنڈ 3 کلومیٹرز۔ اب امیر صاحب بولیں گے ساتھیوں کو سامان رکھو، 4 ساتھی سامان کے پاس نگرانی کو بیٹھو، بقیہ 6 ساتھی ہے نکل جاؤ، ادھر ایک ساتھی، ادھر ایک ساتھی، ادھر ایک ساتھی، 3 کلومیٹر تلاش کر کے آؤ، جہاں پانی ملا پانی لاؤ۔ اگر آل راؤنڈ 3 کلومیٹر پر پانی نہیں ملا تو نیکسٹ آپشن، ارے زور سے بولو نا، تھک رہے تو نہیں آپ لوگ؟ تیمم، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تیمم کرنے سے پہلے کتنی قربانی دی؟ 3 کلومیٹر جنگل میں 48 ڈگری میں ڈھونڈا نہیں ڈھونڈا آپ نے؟ اب سنو، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ سفر میں جا کر پانی ختم ہونے پر تیمم کرنے سے پہلے جیسا پانی کو تلاش کرتے ہو، ویسا ہی اپنی زکوٰۃ دینے سے پہلے مستحق کو تلاش کر کر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جو آیا پکڑا دے رہے اس۔ ارے مولانا آئے تھے انہوں دھوکہ دیتے کیا؟ ارے ان دھوکہ دے سکتا ہے، تیرے زکوٰۃ قبول ہونے نہیں ہونے کا مسئلہ ہے۔
چھوڑ تو مولانا کے دھوکے میں کیوں گیا تو؟ ارے مدرسے کے نام پہ آئے تھے، انہوں دھوکہ دیتے کیا؟ دے سکتا ہے مدرسے کے نام پر دھوکہ، تیرے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، پہلے تو سوچ، تجھے اپنی زکوٰۃ اللہ کے پاس قبول کروانی ہے، اور یہ ہر جگہ دینے سے قبول نہیں ہوتی۔ مسجد کے چندے کو آ جا رہے ہیں لوگ، زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگا سکتے میرے بھائی، اگر آپ دیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدرسے کو دے رہے ہیں، اگر مدرسے والے وہ پیسہ غریب بچوں پر خرچ کر رہے ہیں تو ہی آپ کی زکوٰۃ قبول۔ اس پیسے سے مدرسے کے کنسٹرکشن میں بھی پیسہ نہیں لگا سکتے، یا مدرسے کے امیر بچوں کو، مالدار لوگوں کے بچوں کو اگر وہ پیسہ لے جا کر کھلا دیا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ وہ تو آپ کو انکوائری کرنا تھا اپنے زکوٰۃ کو قبول کروانے کے لیے۔ آپ کوئی بھی آ جا رہے منگنے کے لیے اٹھا کے دے رہے، آپ کوئی بھی مدرسے کے نام پہ پورے انڈیا سے کہیں سے بھی اٹھ کے آ جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہمارے پاس جمعیت العلماء ضلع جگتیال کے تحت تصدیق نامہ دیتے ہیں سفیروں کو۔ ہم نے 4 سال پہلے اعلان کرایا، جب تک جمعیت العلماء ڈسٹرکٹ جگتیال کی تصدیق نہ ہو کسی کو چندہ مت دو۔ بسم اللہ مسجد مٹپلی کا امام، مین روڈ کی مسجد، ڈسٹرکٹ جگتیال کی دوسرے نمبر کی بڑی مسجد، 10 سال سے میری امامت، 2012 سے رمضان میں ہر نماز میں 3-4 سفیر، تو ایک دن میں کتنے آ رہے تھے؟ 15-20 سفیر۔ اب پورے رمضان میں ملا کے 15-20 سفیر نہیں آ رہے، کیوں؟ فیک مدرسہ ہولڈر کے سفیر تھے، بند ہو گئے، اور جو اتھینٹک مدارس کے سفیر ہیں ہمارے سر پر بٹھاتے ہیں ہم ان، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو تصدیق دے کر سیٹوں کے پاس ہم ان کو بھیجتے ہیں، فون کر کر بولتے ہیں معتبر مدرسہ ہے اس کا تعاون کیجیے، کیونکہ آپ کا پیسہ، ہماری فکر مولویوں کی صحیح جگہ لگنا چاہیے۔ آپ نے خون اور پسینہ ایک کر کر کمایا ہے، آپ کا پیسہ مستحقین تک جائے گا، اس کا رزلٹ آئے گا۔ اگر وہ ایسے ویسوں کے ہاتھ میں جائے گا تو فضول کے خرچ ہو جائے گا۔ امت کا ایک ایک پیسہ امانت ہے، جمعیت العلماء کو اس کا احساس۔ الحمدللہ وہی ترتیب آپ کے پاس بھی شروع ہو گئی اس دفعہ، مفتی رفیق ذاکر صاحب بتا رہے تھے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ جائے۔ میرے اپنے علاقے کے 1-2 مدرسے تھے، آج تک ہم نے ان لوگوں کو تصدیق نہیں دی، کیونکہ ہماری تحقیق میں سب کچھ وہاں صحیح نہیں ہے۔ لوکل کے مدرسے ہمارے اپنے علاقے کے، ہمارے ضلع کے مدرسے کے، ہم نے نہیں دیا ان کو۔ تو ہم نے باضابطہ بتایا کہ بڑوں کے یہ اصول ہے، اگر یہ اصول پر آپ کام کر رہے ہیں تو شو می بتائیے، پھر ہم آپ کو چندہ دیں گے، چندے کی اپیل دیں گے آپ۔ لوگوں کی زندگیوں میں تقویٰ ختم ہو گیا، مسجد مدرسوں کے نام کا ڈھونگ رچا کے پیٹ پالنا آسان ہو گیا۔ اسی لیے عبادت الگ چیز ہے، تقویٰ ایک الگ چیز ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت، اور عبادت ہی کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ واتقوا، تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ بہت سے دیندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک پرہیزگار تو ہوتے ہیں لیکن زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی۔ جو لوگ امت کا پیسہ حرام کھاتے ہیں نا، مسجدوں کا، مدرسوں کا، ٹرسٹوں کا، NGOs کا، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے، ان کی نسلیں ضائع ہو جاتی۔ اگر انسان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا تو ایک ایک کوڑی کی وہ حفاظت کرتا۔ ہماری ہندوستان کے تاریخ کے بڑے چوٹی کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عارف باللہ، شیخ العربی والعجم، حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یو پی میں باندہ ایک ڈسٹرکٹ ہے،
اس ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا سا مقام تھا ہتھورا. ہتھورا میں ان کا مدرسہ ہے، جامعہ عربیہ ہتھورا باندھا. اس مدرسے میں جو مطبخ ہے، مطبخ بچوں کا جہاں پکوان ہوتا ہے، کچن مدرسے کا، اس مطبخ کے بازو میں حضرت کا مکان. سردیوں کے دنوں میں حضرت کے مکان کی چھت پر لکڑیاں ڈال دی جاتی تھی سکھانے کے لیے، کیونکہ یو پی کی سردی تو مشہور ہے نا. جو لوگ بھوپال اجتماع میں جاتے تھے، معلوم ہے آپ لوگ قریب تک جا کے آئے، کیسی سردی، انسان کے ہڈی گودے تک اثر کرنے والی سردی. تو لکڑیاں سوکھیں گے نہیں تو جلیں گے کیسے؟ پھر شبنم، پھر کوہر، دن میں 12 بجے تک کوہر نظر آتا وہاں پر. تو اب وہ لکڑی سکنے ڈالتے تھے چھت کے اوپر. بازو میں مدرسے کا کچن، مدرسے میں پکوان ہو رہا ہے. تو حضرت نے ایک دفعہ مدرسے کے دفتر سے، آفس سے گھر جاتے ہوئے دیکھا کہ کچن کا دھواں حضرت کے چھت کی طرف سے جا رہا ہے. تو حضرت نے فوری اپنی اہلیہ سے کہا کہ بیگم، کچن کا، مدرسے کے کچن کا دھواں لگ کر ہماری لکڑی سوکھ رہی ہے، لہذا آج سے ہر مہینہ 300 روپے ہم اس کے بدلے میں مدرسے میں چندہ لکھائیں گے. ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری کہ مدرسے کے کچن کا دھواں ان کی لکڑیوں کو لگ گیا، اس کا بھی چندہ انہوں نے لکھایا. اگر آپ کا پیسہ ایسے مدارس کے تقوی والے ناظموں کے ہاتھ میں لگ گیا، سمجھ لو جنت سے پہلے جنت. تو انسان کی زندگی میں تقوی ہونا بے حد ضروری ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر انسان کی عبادتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، عبادتوں کا رخ بدل سکتا ہے. اور اگر زندگی میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو پھر عبادتوں میں مزہ ہے. تیسری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کروں. سیدنا نوح علیہ السلام نے تیسری چیز فرمایا، وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو. یہ 2 کام آپ کو کرنے ہیں، اپنے لیے کرنے. اور تیسرا کام وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو. چونکہ پیغمبر اللہ کے قانون کو دنیا میں لانے والے، اور اس قانون کا امپلیمنٹیشن پیغمبر کی بنیادی ذمہ داری. تو پیغمبر اپنی امت سے یہ کہتے تھے کہ تم مجھے فالو کرو، مجھے آئیڈیل بناؤ، مجھے نمونہ بناؤ. جب تک آدمی اپنے دور کے پیغمبر کو فالو نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کے مرضی کی زندگی پر اس کی زندگی آ ہی نہیں سکتی. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میری اتباع کرو. زندگی گزارنے کا وہی انداز ہو جو وقت کے پیغمبر کا انداز. عبادتیں بھی ان جیسی، ریاضتیں بھی ان جیسی، مجاہدے بھی ان جیسے، زندگی میں نیکیوں کا ماحول بھی ان جیسا. ہر چیز کے لمٹ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگوں، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، ان کے طریقوں پر چلنا پڑے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں بیلنسنگ ہے، ہر چیز کے طور طریقے. ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتا چلا پوری رات عبادت کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، رات بھر عبادت ہونے کی وجہ سے بیوی کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان لبدنک علیک حقا. ارے بھائی، صرف روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، نفل روزے، صرف روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے بدن پر بھی حق ہے. اسی لیے کھانا کھا کر اپنے بدن کا حق ادا کرو.
رات رات بھر تہجد پڑھنے سے، ریاضتیں عبادتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، کہ آپ کے اوپر اپنی بیوی کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی وقت دو۔ اور خود ہمارے نبی کی زندگی کا کیا معمول؟ رات کے 3 حصے، ایک حصہ بیوی کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ اپنے جسمانی ضرورت کے لیے۔ 9 گھنٹے کی رات ہے تو ہمارے نبی 3 گھنٹے بیوی کے ساتھ گزارتے تھے، 3 گھنٹے سو کر آرام فرماتے تھے، اور 3 گھنٹے تہجد پڑھتے تھے۔ کتنی بیلنسنگ ہے دیکھیے آپ۔ ہمارے نبی نے ہر چیز کا اعتدال بتایا۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی افراط اور تفریط، نہ بہت زیادہ مجاہدے نہ بہت زیادہ کاہلی سستی، ان دونوں کے درمیان عبادت ایسی جو سنت طریقے پر آدمی تھوڑا بہت مجاہدہ کر لے، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی مطالبہ کیا کہ تم مجھے فالو کرو، کیونکہ میں تم کو بیلنسنگ دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کا حکم لے کر۔ اگر تم صرف عبادت میں لگو گے تو اپنا بھی نقصان کر بیٹھو۔ اسی لیے بولتے نا اکثر ساتھی، اللہ تعالیٰ خالی دین کے پیچھے جاؤ بول کے نہیں بولے، یہ دنیا بھی کرو بولے۔ اکثر ساتھی بولتے، یہ بول رہے تو برابر ہے لیکن خالی دنیا ہی کر رہے نا ہم لوگ، دین کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ گویا ہم یہ بول جو ہے اپنی سیفٹی کو بول لے رہے ہیں، دنیا کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنی طرف سے ایک ثبوت فراہم کر لے رہے ہیں۔ دین بھی کرو۔ میں نے بھی بتایا نا ابھی حدیث آپ کے سامنے، ایک آدمی دنیا کماتے کماتے تھک کے سو گیا تو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کے برابر ثواب دے رہے ہیں۔ اللہ بھی وہی بول رہے ہیں دنیا بھی کرو مگر شرافت سے دین بھی کرو۔ کچھ وقت ریاضتوں کا، عبادتوں کا، اللہ سے تعلق کا، تنہائی کی عبادتوں کا بھی ہو ہماری زندگیوں میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ براتیں، نبی نے جیسے عبادتوں کے طریقے بتائے، اس شریعت کے دائرے میں، سنتوں کے دائرے میں رہ کر عبادتیں کرنا ہے ہم کو۔ آج کل لوگ میسج چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی امت میں خیر باقی رہے گا، جب میری امت افطار میں دیر کرے گی امت سے خیر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بول کے لوگ جو ہے 15 منٹ پہلے ہی سیرن بجا دے رہے ہیں، 5 منٹ پہلے ہی سیرن بجا دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی حال میں ایک فون آیا، مغرب ہوتے ہی فونوں کی برسات شروع۔ میں سمجھ گیا شاید امام صاحب جو ہے نماز میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو لوگ مسئلہ پوچھنے فون کر رہے ہیں۔ اٹھا کے جو ہے پہلے امام صاحب کو ہی کال بیک کیا، کیا قصہ ہے؟ امام صاحب بولے ہمارے پاس مسجد میں بچے 6:15 بجے ہی سیرن مار دیے، پورے محلے والے افطار کر دیے، اب کیا کرنا؟ میں نے کہا ہے کہ بھائی اب کیا کرنا؟ اگر نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لیے تو علماء نے کہا کہ نماز کی قضا کر لینا، وقت آنے کے بعد نماز پڑھنا، اور اگر افطار سے پہلے افطاری کر لیے تو روزہ ٹوٹ گیا، رمضان کے بعد قضا کر لینا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے مسئلہ۔ میں نے مولانا سے کہا ایسے کیسے بھوکے پڑے ہوئے تھے بھائی، گھڑی کا ٹائم دیکھنے کی فرصت نہیں، سیرن کی طرف کان لگائے، 6:15 بج گیا تو ڈال دیے اندر۔ ایسی کیسی بیوقوفی ہے؟ آدمی مسلمان ہے تو اس کو پتا تو چلے کہ سحر کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے، نمازوں کا وقت کیا ہے، اندازہ ہونا چاہیے آدمی کو۔ اگر عید کے دن مسجد اسماعیل کے مؤذن صاحب رات میں 2 بجے بھول کے فجر کی اذان دے دیے، سمجھو آتے نماز پڑھنے؟ آپ بولیں گے ارے 2 بجے کہاں کا وقت جی، مؤذن صاحب غلطی سے دے دیے ہوں گے بول کے سو جاتے آپ کو وقت کا علم ہے اس لیے آپ نہیں آتے۔ سیرن بجرا وقت سے پہلے کھاتے جا۔
احتیاط نہیں ہے عبادتوں میں. تو اطیعونی کا مطلب نبی کی اطاعت کرو. نبی نے اپنی اطاعت کی لمٹ بتائی. وہ کیسا آئے گی؟ وہ علم سے آئے گی. علم حاصل کرو یا علم والوں کی صحبت اٹھاؤ، علماء سے پوچھو، پوچھ کے عمل کرو. اور اگر آپ علماء سے کٹ جاؤ گے، علم کا ماحول زندگی میں نہیں رکھو گے تو پھر بھٹک جائے گی زندگی. زندگی بے لگام ہو جائے گی. تو اس بے لگام زندگی کو لگام دینے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ عبادت اللہ کی کرو، زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری اپناؤ، اور ساتھ ہی ساتھ میرے طور طریقوں کو فالو کرو. اب چونکہ نوح علیہ السلام اور ان کی شریعت جا چکی ہے، اب نبی کی شریعت کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی 3 کام: اللہ کی عبادت، زندگی میں تقوی کا ماحول. جب آدمی کو تقوی مل جاتا ہے تو پھر انسان کے پورے معاملات درست ہو جاتے ہیں. تنہائیوں میں بھی آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، لپا ڈپی نہیں کرتا، دھوکے نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں ڈباتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کو نہیں ستاتا. ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ، ایثار کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا. اگر زندگی میں تقوی ہوگا تو برداشت کرے گا آدمی اخیر تک. اسے معلوم ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں. تو آدمی زندگی میں تقوی کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، پرہیزگاری مانگتے ہیں اور استغنا مانگتے ہیں. دوسروں کی چمچہ گیری کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں. اپنے آپ کو لوگوں سے استغنا پیدا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی روزی روٹی سے راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بنو گے. آدمی ذلیل کب ہوتا ہے؟ جب سامنے والوں کی جیب پر نظر رکھتا ہے. اور اگر آدمی سامنے والوں کی جیب سے اپنی نظر ہٹا دے، بادشاہ ہے پھر تو. اسی لیے ایک اللہ والے ایسا بیٹھے ہوئے تھے پیر لمبے کر کے. ان کے پاس بادشاہ آیا، ایسے ہی بیٹھے رہے. بادشاہ آ کے بیٹھ گیا، پیر ایسی ہی ہے. بادشاہ نے کہا حضرت میری طرف پیر لمبے کرتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں ہوتا؟ تو حضرت نے کہا کہ جب تیری طرف ہاتھ لمبے کرنے میں دلچسپی نہیں ہے تو پیر لمبے کرنے میں کہیں کا ڈر؟ جو تیری طرف بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ لمبا کرتے ہیں وہ تیرے ڈر سے پیر بھی سمیٹ لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے یہ. جب تک آپ دنیا میں استغنا کے ساتھ رہو گے، خودداری کے ساتھ رہو گے، ڈگنیٹی کے ساتھ رہو گے تو یہ آپ عزت دار ہے سمجھ. ورنہ تو لوگ آپ کی عزت کی کھچڑی بنا کے چھوڑیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کا بادشاہ ہشام بن ملک آیا. لوگوں نے ہٹو 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 ہٹو، بادشاہ آ گئے، بادشاہ آ گئے، بادشاہ آ گئے. یہ بیٹھ کے اپنی عبادت کر رہے ہیں. ان کے پاس آیا بادشاہ، سلام کیا، لائٹ لے لیا اس. وعلیکم السلام. دوبارہ سلام کیا، پھر لائٹ لے لیے. بولنے لگا حضرت میں آپ کو اتنا ریسپیکٹ دے رہا ہوں، ملنا چاہ رہا ہوں اور آپ میری طرف دیکھ رہے بھی نہیں. حضرت نے کہا بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر اللہ کو دیکھنے سے ہماری نگاہیں شرماتی. بادشاہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے، نہیں دیکھے بول کے پیچھے لگا. اگر حضرت اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہوتے، بادشاہ گھمنڈ میں تکبر میں آ کے ان کو انگل کے نکل جاتا تھا. تو آپ کی عزت اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ خودداری کے ساتھ. فلاں صاحب آئے، ہوں گا آپ نے کیا کرنا ہے، ہوں گا اپنے کو کیا کرنا ہے.
ہوں گا بھائی 30 مار خاں ہوں گا، بادشاہ ہوں گا، کچھ بھی ہوں گا، MLA ہوں گا، MP ہوں گا، چیئرمین ہوں گا، فلاں ہوں گا، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ اس رہنے دو، اپنے اوپر تھوڑی سوار ہونا ہے، اور ہم تھوڑی سوار کر لیں گے جب تک زندگی میں تقویٰ نہیں، یہ فرق آپ کے دماغ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تقوی کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ دعا میں اس چیز کو مانگی۔ اسی لیے دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کے الفاظ پر غور و فکر کریں، آدمی کو بصیرت ملے گی، آدمی کو سمجھ ملے گی، اور اپنی زندگیوں میں اس رمضان کا سب سے بہترین توشہ، اس رمضان کا سب سے بہترین پیغام، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا سب سے حسین موقع کہ زندگیوں میں عبادتوں کا ماحول ہو، تقوی کا ماحول ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔